بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ زینا خوبصورت دکھائی دیتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے، زینت والی نظر آتی ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، کفر اختیار کرتے ہیں، کافر بن چکے ہیں، یعنی کافروں کے لیے، کافروں کے لیے بہت خوبصورت ہو چکی ہے یا کر دی گئی ہے۔ کیا چیز کر دی گئی ہے؟ خوبصورت بنا دی گئی ہے الحیات الدنیا، حیات دنیا، دنیاوی زندگی۔ دنیاوی زندگی سے مراد ہے حیوانی تصور حیات، یعنی مرنا، جینا، بچے پیدا کرنا، پھر مر جانا، یعنی حیوانوں کی طرح جینا، حیوانوں کی طرح کھانا، حیوانوں کی طرح پینا، حیوانوں کی طرح بچے پیدا کرنا اور آخر کار مر جانا۔ بس زندگی ہے تو بس یہی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک زندگی یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے حیات دنیا بہت مزین ہے، خوبصورت ہے، یعنی ہر حسن و جمال ان کو حیات دنیا میں نظر آتا ہے، اور حیات آخرہ بالکل نہ اس کو مانتے ہیں، نہ اس میں ان کے لیے کوئی کشش ہے، جاذبیت ہے۔ تو فرمایا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور حالت یہ ہے کہ چونکہ جو مومن ہیں وہ تو حیات دنیا کو کمانے میں، حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اقدار کے، احکام کے پابند ہوتے ہیں۔ اب وہ رشوت نہیں لیں گے، ظلم نہیں کریں گے، ناجائز کاروبار نہیں کریں گے، سٹا نہیں ہے، سود نہیں ہے، قمار بازی نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، کم نہیں تولنا، ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ حیات دنیا کا ساز و سامان ان کے پاس زیادہ نہیں ہوگا۔ حیات دنیا چونکہ حلال حرام کے بغیر کمانی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، حلال کا ہو، حرام کا ہو، رشوت سے ہو، سفارش سے ہو، ظلم سے ہو، سود سے ہو، ذخیرہ اندوزی سے ہو، ملاوٹ سے ہو، جس طرح بھی ہو۔ تو وہ چونکہ حیات دنیا کا ساز و سامان ان لوگوں کے پاس زیادہ آ جاتا ہے جو احکام الہیہ کے منکر ہوتے ہیں، اور احکام الہیہ کے جو پابند ہیں ان کے پاس لازمی بات ہے کہ رزق کے وسائل کم ہوں گے، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ یہ کھانا لینا حلال ہے یا حرام۔ حرام ہوگا تو انکار کر دیں گے، بھوکا رہنا پڑے گا تو بھوکے رہیں گے، فاقہ کرنا پڑے گا تو فاقہ کریں گے، کیونکہ انہوں نے پیٹ میں لقمہ حرام جو ہے اس کو نہیں جانے دینا۔ تو جو لوگ کافر ہیں جن کے پاس حیات دنیا کا ساز و سامان بہت ہو جاتا ہے اور وہ جذب اور کشش محسوس کرتے ہیں حیات دنیا کی، تو یسخرون مذاق کرتے ہیں من الذین آمنوا، ان لوگوں سے جو اہل ایمان ہیں، یعنی مومنوں سے وہ مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو نہ کوئی اچھی کوٹھی ہے، نہ کوئی اچھا ساز و سامان ہے، نہ اچھی گاڑی ہے، ہمیں دیکھو ہمارے پاس کتنی خوبصورت گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بچے ہیں، زینت و زیبائش، حیات دنیا تو ہمارے پاس ہے، تو فقیروں کے پاس کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یسخرون وہ مذاق کرتے ہیں من الذین ان لوگوں سے جو آمنو جو مومن ہو چکے ہیں۔ تو آگے فرمایا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، ان کو بتاؤ کہ یہ حیات دنیا کیا ہے؟ یہ ابتلا کی زندگی ہے، یہ کمرہ امتحان میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ کمرہ امتحان میں کون ہے جو ساز و سامان اکٹھا کرتا ہو، خوبصورتی کے پیچھے بھاگتا ہو؟ حیات یعنی کمرہ امتحان میں تو ہر آدمی کو یہی فکر ہے کہ میں اچھے سے اچھے طریقے سے پاس ہو جاؤں، اچھے مارکس لے لوں، اچھے نمبر مل جائیں، اچھی ڈویژن آ جائے۔ تو یہ حیات دنیا فرمایا کہ یہ کوئی پرماننٹ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ کمرہ امتحان کی زندگی ہے۔ تو کمرہ امتحان کی زندگی میں مومن صرف توجہ کرتا ہے کس بات پر کہ امتحان کا پرچہ بہتر سے بہتر ہو جائے،
اور پھر جب رزلٹ نکلے گا وہ جسے قرآن یوم القیامہ کہتا ہے، تو فرمایا والذین، اور جو لوگ مومن ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، احکام الہیہ کی نگہداشت کرتے ہیں، فوقہم، وہ قیامت کے دن کافروں کے اوپر ہوں گے، یعنی درجے میں، بلندی میں، اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور پیدا کردہ نعمتوں کو حاصل کرنے میں وہ بہت اونچے ہوں گے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی حیات دنیا میں۔ تو حیات یوم القیامہ اہل ایمان فوقیت کے حامل ہوں گے، برتری کے حامل ہوں گے، اور آگے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اتنے انعامات دے گا، نعمتیں دے گا کہ جو انعامات اور نعمتیں جو ہیں وہ حساب کتاب میں نہیں آئیں گے، حساب کتاب میں نہ آنے والی نعمتیں، نہ ان کو گنا جا سکے گا، نہ تولا جا سکے گا، نہ ان کا کوئی حدود اربع متعین کیا جا سکے گا، وہ ان تمام پیمانوں سے مافوق ہوں گے۔ یہ آیت جو ہے یہ ماقبل جو مضمون چل رہا تھا اس کا تتمہ ہے۔ ماقبل جو مضمون تھا اس میں کیا تھا؟ 4 ذہنیتیں زیر بحث لائی گئی، 4 مینٹیلٹیز، ذہنیتیں۔ ایک ذہنیت کیا تھی کہ بس حیات دنیا میں مل جائے جو کچھ ملنا ہے، اور حیات آخرہ سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، حیات آخرہ ہے یا نہیں، ہمیں اس سے کیا، ہم نے تو جو کچھ لینا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار۔ مومن وہ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ مومن ہی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ جو کچھ دینا ہے ہمیں دے، دلا دے بس حیات دنیا میں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت پر نہ ان کا یقین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اس کی جدوجہد ہے، نہ محنت ہے، تو جو کچھ ان کو ملتا ہے وہ حیات دنیا ہی میں مل گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حیات آخرہ کے حوالے سے بالکل کھاتا خالی۔ نمبر 2، ومنہم من یقول، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہم حیات دنیا میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور حیات آخرہ میں بھی، دونوں جہانوں کی جو نعمتیں ہیں، کامیابیاں ہیں، سرفرازیاں ہیں، وہ ہمیں عطا فرما۔ تو یہ جو دعا مانگتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، آخرت بھی بہتر ہو، ان کے لیے کیا فرمایا تھا؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ یہ حیات دنیا اور حیات آخرہ کی کامیابیاں یہ دعاؤں سے نہیں ملتی، دعاؤں سے نہیں مسئلہ حل ہوتا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ نصیب مما کسبوا، اس کے لیے محنت، جدوجہد، عمل، کسب، یعنی عمل اور کسب سے یہ مسئلہ حل ہوگا، دعاؤں سے، تمناؤں سے، التجاؤں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ دینے میں ان کے ہاں کوئی دیر نہیں ہے، جیسے انسان اپنے آپ کو استحقاق ثابت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دے دیتے۔ تو یہ 2 ذہنیتیں ہمارے ساتھ، صرف دنیا چاہیے، دنیا اور آخرت دونوں چاہیے۔ اب تیسرا ایک اور گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایک وہ گروہ ہے انسانوں کا کہ جس کی حیات دنیا کے بارے میں جو بات چیت ہے، گفتگو ہے، پلاننگ ہے، منصوبہ ہے، اے رسول آپ کو وہ بہت بھاتا ہے، پسند آتا ہے، آپ بھی ان کی باتیں سنتے ہیں حیات دنیا کے بارے میں، تو آپ کو بھی وہ بڑی اچھی لگتی ہے۔ یہ اس پر ہم کل بحث کر چکے ہیں۔ تو کل میں نے جو رخ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ان کو اقتدار ملتا ہے، اذا تولا کا کیا معنی میں نے کیا تھا؟ تولا یا تولا یعنی اقتدار حاصل کرنا، قوت حاصل کرنا، طاقت حاصل کر لینا، یعنی یہ ایسا منشور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس منشور سے مسحور ہو کر لوگ ان کو اقتدار میں لے آتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں، اپنا حاکم بنا لیتے ہیں، پھر آگے جو فساد پیدا کرتے ہیں اس پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو اس میں نے آج یہ بتانا ہے کہ بعض بزرگوں نے، مفسرین نے تولا کا یہاں معنی کیا ہے بیک آؤٹ ہو جانا،
اور یہ معنی بھی لغت میں بھی اور قرآن میں موجود ہے کہ جب وہ اقتدار لے لیتے ہیں تو جتنی انہوں نے حسن کارانہ انداز میں باتیں کی ہوتی تھی ان سب کو پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ اور اس طرح یہ لوگ کون ہیں؟ منافق، یہ منافقین کا گروہ ہے، اور ان کا تفصیلی نقشہ جو ہے وہ قرآن حکیم نے سورہ المنافقون میں کھینچا ہے۔ تو یہ صرف بتانا ہے کہ یہ جو گروہ ہے یہ صرف عام آدمیوں کا نہیں ہے، اصلاً یہ منافقین کا گروہ ہے۔ بس اتنی بات اس میں بتانی تھی کہ اس کا دوسرا رخ جو ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد جو اب ہم نے آیت تلاوت کی سی 212، اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا کہ حیات دنیا کو چاہنے والے اور حیات دنیا پر ریجھ جانے والے اور حیات دنیا ہی کی کش و جاذبیت میں کھو جانے والے یہ لوگ بھی کون ہیں؟ منافقین ہیں۔ یہ لوگ بھی منافقین ہیں، کیونکہ مومن تو حیات دنیا کو ترک نہیں کرتا، چھوڑتا نہیں ہے، لیکن وہ لیتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین اور اقدار کے مطابق۔ تو ان دونوں کا تقابل کرتے فرمایا کہ جو اہل تقوی ہیں ان کو حیات دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھوکوں نہیں مارتا، لیکن اصل ان کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور ابدی زندگی جو ہے وہ ہماری اچھی ہو، وہ ابدی زندگی جو ہے اس کی نعمتیں ان کے سامنے ہمیشہ رہتی ہیں۔ اس کے بعد آج ہم شروع کر رہے ہیں کان الناس امتا واحدا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ ماقبل جو منافقوں کا، اہل ایمان کا الگ الگ جو نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کان الناس امتا واحدہ۔ عام طور پر اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ نوع انسانی پہلے ایک جماعت تھی۔ کانا لیتے ہیں ماضی کے معنی میں تھے، ہم سمجھتے یہ کانا ہے تامہ، اور کانا کا یہاں معنی ہے، یعنی نوع تمام ابنائے آدم ان کی نوع جو ہے، کائنڈ جو ہے، جنس جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تمام نوع انسانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ہی امت ہے۔ یعنی قرآن حکیم نے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو الگ الگ امت قرار نہیں دیا۔ کہیں قرآن میں نہیں آیا امت موسیٰ، امت نوح، امت عیسیٰ، امت ابراہیم، امت محمد، کہیں قرآن میں نہیں کہا۔ قرآن تمام نبیوں پر ایمان لانے والوں کو ایک ہی امت قرار دیتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ سورہ المومنون اور آیت نمبر 52 اور سورہ الانبیاء آیت نمبر 92، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو خطاب کیا اور اپنے اپنے وقت پر، اور اس میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون، ایک جگہ خبیر ایک جگہ بصیر، اور آگے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون فاتقون، کہ تمام رسولوں کو الگ الگ اور تمام رسولوں کو اجتماعی خطاب کرنے فرمایا کہ تم سب کی جو امت ہے امتاً واحدہ، تم سب کی امت ایک امت ہے۔ یعنی قرآن کا تصور یہ ہے کہ تمام نوع انسانی پوری کی پوری، تمام نوع آدم، اس کی امت یہ ایک امت ہے اور ان کا ایک دین ہے۔ تمام نبیوں کا دین ایک تھا، امت ایک تھی۔ امتیں جب بغاوت کرتی ہیں، باغی ہو جاتی ہیں، تو وہ الگ الگ امتوں میں اپنے آپ کو بانٹ لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کا بٹوارا کر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ٹکڑے کر لیتی ہیں۔ تو کان الناس امۃ واحدہ کا معنی ہے کہ تمام نوع انسانی
ایک ہی امت ہے اور ایک ہی امت بن کر اسے رہنا چاہیے۔ کان الناس امت واحدہ، تمام نوع انسانی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک ہی امت ہے۔ فبعث اللہ النبیین، چونکہ یہ ایک امت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت واحدہ رکھنے کے لیے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ اور نبی کس انداز میں آئے؟ مبشرین و منذرین، وہ بتاتے تھے کہ اگر تم امت واحدہ بن کر رہو گے تو اس میں کیا تمہیں دین اور دنیا کی کامیابیاں ہیں، حیات دنیا حیات آخرہ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے مثبت۔ تمام نوع انسانی اگر ایک امت بن کر رہے، بھائی بھائی بن کر رہے، بھائی چارہ ہو، اخوت ہو، مواخات ہو، تو یہ لڑائی جھگڑے جو عداوتیں اور تیری اور میری کے جھگڑے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں اور تمام جو نوع انسانی ہے وہ بھائیوں کی طرح رہنا شروع کر دے۔ تو اس کے فوائد مبشرین فوائد بتاتے تھے امت واحدہ ہونے کے، وہ منذرین، اور اس کے جو نقصانات ہیں امت واحدہ کو ترک کرنے سے، ٹکڑوں میں، فرقوں میں، گروہوں میں بانٹ جانے سے جو مفاسد ہیں، نقصانات ہیں، ان سے وہ آگاہ کرتے تھے، خبردار کرتے تھے کہ اگر تم امت واحدہ نہ رہے، ایک دوسرے کو قتل کرو گے، مال لوٹو گے، عزت و آبرو کو پامال کرو گے، اور اس حد تک تم نیچے گر جاؤ گے کہ حیوان جو ہے نا اس سے بھی تم انسان نیچے گر جاؤ گے۔ دیکھیں کوئی گدھا کسی گدھے کو سجدہ کرتا ہے، کوئی گدھا کسی گدھے کو سجدہ کرانے کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی کتا کتے کے سامنے، کوئی حیوان کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کوئی حیوان کے ساتھ ماتحتگی قبول نہیں کرتا۔ لیکن جب انسان اپنے مقام سے گرتا ہے تو ہر جابر جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، بھوکوں مارتا ہے۔ حیوان کو دیکھ لیں، شیر ہے، شیر جو ہے وہ آج اپنا شکار کھا کر بقیہ جو ہے اس کو کچھار میں نہیں لے جاتا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ آج کا مال، آج کا پیٹ پر ہو گیا، باقی جو فاضل بچا وہ کیا ہے؟ بقیہ دوسرے جانوروں کو کھاؤ بھائی۔ تو انسانوں کی دنیا میں آج عذاب ہے اور حیوانوں کی دنیا میں آج امن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان اپنے مقام سے گر چکا ہے۔ تو مبشرین و منذرین، اور آگے اشارہ میں وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان سب کے ساتھ کیا؟ الکتاب۔ یہاں ایک دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ نمبر ایک کہ یہاں کن کا ذکر ہے؟ نبیوں کا یا رسولوں کا؟ فبعث اللہ النبیین، نبیوں کو بھیجا نا، اور آگے ہے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی۔ یہ جو عام ہمارا تصور کیا ہے کہ نبی بغیر کتاب کے ہوتا ہے، رسول کتاب لے کر آتا ہے اور نبی بغیر کتاب کے ہوتا ہے، یہ ہمارا تصور ہے اہل روایات کا۔ قرآن کہتا ہے یہ غلط ہے، نبیوں کو ذکر کیا ہے؟ نبیوں کو بھیجا، وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكِتَابَ، اور اللہ تعالی نے ان کو کتاب دی۔ نبی بغیر کتاب کے نہیں ہوتا، یہ قرآن کا تصور ہے۔ لہذا یہ کہنا جی میں، کوئی شخص آج کہتا ہے جی میں نعوذ باللہ نبی ہوں، ہم مجھ سے پوچھتے ہیں کتاب، تو کہتا ہے کتاب تو میں کوئی لایا نہیں، اور پھر وہ کہے گا تم بھی تو مانتے ہو کہ نبی کتاب کے بغیر ہوتا ہے۔ نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ نبی ہمیشہ صاحب کتاب ہوتا ہے اور رسول بھی صاحب کتاب ہوتا ہے۔ رسولوں کے حوالے سے سورہ الحدید آیت نمبر 25، اللہ تعالی رسولوں کو بھیجا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ بھی کتاب آئی۔ لہذا رسول ہو یا نبی دونوں صاحب کتاب ہوتے ہیں، کتاب لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں۔ ایک آدمی کہے جی میں کیا ہوں؟ ایلچی ہوں۔ آپ اس نے کہا پیغام کیا لائے ہو؟ کہتے پیغام کوئی نہیں لایا۔ تو ایلچی کیا ہو گیا؟ ایلچی پیغامبر، پیغام لانے والا، پیغام لایا نہیں اور کیا کہتا ہے؟ میں پیغامبر ہوں۔ تو نبی ہمیشہ صاحب کتاب ہوتا ہے۔ نبی اور رسول کا کوئی الگ الگ سٹیٹس نہیں ہے،
جب ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کلام پاتا ہے نبی اس وقت کہلاتا ہے۔ نبوت ہے اللہ بندے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ سے فیض پانا نبوت ہے، یہ بندے کی صعودی حالت ہے۔ بندہ جب اپنے مقام سے اوپر اٹھتا ہے اللہ کی طرف اللہ کا پیغام پانے کے لیے تو وہ نبی ہوتا ہے۔ اور ہر نبی جو ہے وہ پیغام اس لیے تو نہیں لیتا کہ وہ اپنی ذات میں اس کو محدود کر دے، اپنے پاس رکھ لے اور بس، تو پیغام اس لیے ہوتا ہے کہ پہنچایا جائے۔ تو جب نبی ہوتا ہے کلام پانے کے دوران، اور پھر جو کلام پیغام دین شریعت کتاب لیتا ہے اس کو آگے پہنچاتا ہے، آگے پہنچانے کے حوالے سے وہ رسول کہلاتا ہے۔ یعنی ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی شخصیت کے دو رخ ہیں، ایک رخ اللہ کی طرف نبوت، بندوں کی طرف رسالت۔ تو رسالت اور نبوت، رسول اور نبی الگ الگ نہیں ہوتے، یہ پہلی بات۔ نمبر 2 فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ۔ اب نبی تو رسول تو بہت سے تھے، لیکن کیا فرمایا؟ ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتاب ایک نازل کی۔ انزل مَعَهُمُ الْكُتُبَ نہیں فرمایا کتابیں نازل کی، کتاب ایک ہے۔ نبی بہت سے، کتاب ایک، کیونکہ پیغام ایک ہے، لانے والے ہزاروں کروڑوں، پیغام تو ایک ہی ہے، شریعت ایک ہے، دین ایک ہے، نظام ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کلام ایک ہے۔ ہاں کلام کو پہنچانے والے سینکڑوں ہزاروں ہر علاقے میں آئے، ہر زبان میں آئے، ہر زمان میں انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا، لیکن اللہ کا پیغام ایک تھا۔ پیغام کیا تھا؟ یا اے لوگو اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بنو، اللہ کے غلام بنو، اللہ کے فرما بردار بنو۔ تو پیغام ایک تھا، لانے والے بہت تھے، تو کتاب ایک تھی اور رسول نبی بہت زیادہ تھے۔ آگے ایک بڑا اہم مسئلہ اور آ رہا ہے، مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ۔ جو کتاب جس وقت بھی الکتاب آئی ہے نا، وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ حق سے مالا مال تھی۔ کتاب میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ حق ہے۔ کتاب میں حق کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اس کی زیر زبر پیش حکم حکمت عمل نتیجہ سارے کا سارا کیا ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے۔ حق ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، وہ غالب آتا ہے، وہ اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ پھر فرمایا لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ بڑا اہم لِيَحْكُمَ کے اندر جو بات ہے بڑی محکم سمجھنے والی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی اور کتاب ان دونوں کا باہمی تعلق کیا ہے؟ نبی کا حکم چلتا ہے یا کتاب کا حکم چلتا ہے؟ نبی حاکم ہے یا کتاب؟ تابع کون ہے؟ ماننے پیچھے پیچھے چلنا کس ہے؟ کتاب نے نبی کے پیچھے چلنا یا نبی نے کتاب کے پیچھے چلنا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے لِيَحْكُمَا، حکمرانی کا حق کس کو ہے؟ کتاب کو ہے۔ کتاب حکمران ہوتی ہے، حاکم ہوتی ہے، اصل امام ہوتی ہے، مقتدا ہوتی ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ کتاب کے ماتحت ہوتا ہے، محکوم ہوتا ہے، اس پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، اس کی اقتدا کرتا ہے۔ تو یہ بھی آج ہمارے جو روایتی ذہن ہیں ان سے اونچی بات ہے، وہ قابل قبول ان کے لیے۔ وہ کہتے نہیں جی جو نبی کہہ دے وہی کتاب ہے، جو نبی بول دے اس کا تو ہر بول ہی وہی ہوتا ہے۔ تو اگر نبی کا ہر بول وہی ہو تو پھر نبی کو نبوت الگ وحی کی ضرورت ہی نہیں، پھر 40 سال وہ کس چیز کا انتظار کرتے رہے؟ جب نبی کا نطق ہی وہی ہے تو وحی کی تو پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ غلط بات ہے۔ تو حاکم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور زمین پر اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کے ساتھ براہ راست تو آئیں گے نہیں، اس لیے وہ کتاب نازل فرماتے ہیں تاکہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کا مظہر بن جائے۔ تو اصل حاکم کون ہے؟ اللہ، اور اس کی نمائندہ کون ہے؟ الکتاب۔
تو وہ کتاب جو ہے وہ حکمرانی کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے لوگوں کے مابین کس چیز کے بارے میں؟ فی مختلفو فی ہے، کتاب کے نزول سے پہلے جتنے اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کا حل بتانے کے لیے، ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کتاب نازل فرماتے ہیں۔ آگے ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ۔ المیہ ہے امتوں کا، انسانیت کا، کہ کتاب میں اختلافات وہی پیدا کرتے ہیں جو کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نہیں اختلاف کرتے، نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر انہوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی۔ یا جی علماء سو، علماء بد، ہر دین میں اختلاف کا منبع اور مصدر کون رہے ہیں؟ علماء۔ اپنے مفادات کا، اپنی جو چدراہٹیں ہیں، اپنی جو دکانداریاں ہیں، اپنی جو عمارتیں ہیں، ان کو قائم رکھنے کے لیے وہ کتاب الہی میں ایچ پیچ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو اختلاف و تفرقہ پیدا کرتے ہیں علماء۔ عوام نے کیا کرنا ہے؟ کتاب الہی میں اختلافات کے ظہور کا باعث بنتے علماء۔ تو قرآن یہ کہتا ہے نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں جس دور میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نازل کیا، مگر انہوں نے جو کتاب کو مانتے تھے، جو کہتے تھے ہم کتاب کے حامل ہیں، مالک ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ اللہ تعالیٰ دو ٹوک انداز میں نے بتا چکا کہ یہ میری کتاب ہے، اس میں اختلاف پیدا نہ کرنا، کیونکہ کتاب الہی میں جو اختلاف پیدا کرنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے دراصل عذاب الہی کی زد میں آنا۔ یعنی جب کوئی علماء کسی مذہب میں، دین میں اختلاف پیدا کر لیتے ہیں تو قرآن اسے کیا کہتا ہے کہ وہ دراصل اب اختلاف پیدا کرنے کی وجہ سے عذاب الہی میں آ گئے۔ مثلا اگر ہم سورہ آل عمران جو اگلی صورت ہے اس کی آیت 104 دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ ہم آپ کو اور مجھے خطاب ہے، امت مسلمہ کو خطاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان، اے جماعت مومن، اے قرآن کو ماننے والو، وَلَا تَكُونُوا، نہ ہو جانا تم، کیا نہ ہو جانا؟ کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح، ان امتوں کی طرح جو تم سے پہلے تھی، اللہ نے ان کو کتاب دی اور انہوں نے کیا کیا؟ تفرقہ پیدا کر لیا، فرقے بنا لیے، گروہ بنا لیے، الگ الگ مکتبہ فکر ہو گئے، مسلک الگ الگ بنا لیے۔ واختلفوا، مسئلے الگ کر لی، کتابیں الگ کر لی، امام الگ کر لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات پیدا کر لیے۔ اور یہ اختلافات تفرقہ کب کیا انہوں نے؟ من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ہم انہیں دو چار کی طرح بتا چکے تھے کہ اختلاف نہیں کرنا، تفرقہ پیدا نہیں کرنا، امت واحدہ بن کر رہنا ہے، کتاب الہی کو، قرآن کو ایک امت بن کر، ایک امام، ایک امت، ایک اللہ، ایک کتاب۔ تو ان بینات کے بعد انہوں نے اختلاف اور تفرقہ پیدا کر لیا۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ اولئک لہم عذاب عظیم۔ جب کسی امت میں اختلاف و تفرقہ آ جائے، سمجھ لو کہ اس قوم پر، امت پر اب اللہ کی رحمت ختم ہو چکی ہے اور وہ عذاب عظیم کی زد میں آ گئے۔ آج جو عالم اسلامی کی آج ہم حالت دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب عظیم ہے۔ نہ عزت ہے، نہ آبرو ہے، نہ وسائل کا کوئی صحیح استعمال ہے۔ 1 ارب سے زائد امت ہے لیکن کچھ بھی نہیں۔ 31 مسلمان ممالک میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے،
جنگ کی زد میں ہیں، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے وسائل کو تباہ کر، اپنی مسلوں کو تباہ کر، اپنی خانقاہوں کو اپنے ہاتھوں سے. یعنی اگر طالبان ہیں تو وہ بھی مسلمان ہیں، ہماری فوج ہے تو وہ بھی مسلمان ہے. مسلمان کو مار رہا ہے. ایک طرف کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، وہ مر گئے. دونوں مسلمان ہیں، دونوں کلمہ پڑھتے، دونوں اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں. تو یہ عذاب عظیم کی صورت ہے. اور فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اب اس کے اوپر وہ دور بھی آئے گا جب یہ اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے. کچھ کے چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ. عربوں کے ہاں سفیدی جو ہے یہ کامیابی کی علامت تھی، اور سیاہی جو تھی وہ ناکامی اور نامرادی، روسیاہی کی علامت تھی. تو کچھ انسان اپنے رب کے حضور میں اٹھیں گے تو سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور کچھ ان کے چہروں پر روسیاہی ہوگی، ناکامی اور نامرادی کا جو ہے وہ سارا ماحول ان کو گھیرے ہوئے ہوگا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، روسیاہی کی حالت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پیش کیے جائیں گے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. فرمایا تم وہ ہو کہ جو کافر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد. یعنی اختلاف و تفرقہ کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا ہے. اختلاف و تفرقہ، کتاب اللہ سے ہٹ جانا کفر ہے. کتاب اللہ کے ساتھ تمسک، کتاب اللہ کے ساتھ جڑنا، کتاب اللہ کی دعوت دینا، کتاب اللہ کے احکام پر چلنا، یہ ایمان. اور کتاب اللہ سے اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنا قرآن سے کفر. اکفرتم، کیا تم وہ نہیں ہو کہ کافر ہو گئے تھے بعد ایمانکم، جبکہ تمہارا دعویٰ مومن ہونے کا تھا. تو اگر دعویٰ ایمان کا تھا تو وہ تو لازم قرار دیتا ہے کہ تم کتاب الہی کو پکڑتے، اس پہ چلتے، اس کی دعوت دیتے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ جو کتاب اللہ کی طرف دعوت دے وہ کافر، اور جو اپنی فقہ اور فرقے کی طرف دعوت دے وہ مومن. اکفرتم بعد ایمانکم. اور آگے فرمایا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تم فرمایا مومن ہو؟ نہیں، تم کافر ہو، تمہارے اعمال کافرانہ ہیں، طرز عمل کافرانہ ہے، پس وہ عذاب چکھو. دنیا میں بھی وہ عذاب تھا، آج وہ اور زیادہ بڑھ کر تمہارے سامنے آ گیا ہے. اور آگے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے، سرخرو ہوں گے، تابناک ہوں گے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ہم فیہا خالدون. ان کو چاروں طرف سے ان پر اللہ کی رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہوگی، اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہیں گے. اور آگے ارشاد فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. اے رسول، یہ جو آیات ہے نا، یہ ہم ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو بتا رہے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ یہی ہونا ہے. تو قیامت میں یہ نہ کہیں کہ اللہ آپ نے تمہیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تیری کتاب سے علیحدگی کفر ہے، تیری کتاب سے جدا ہونا کفر ہے، تیری کتاب کے ہوتے ہوئے فرقے بنانا کفر ہے، تفرقہ پیدا کرنا کفر ہے، اختلاف پیدا کرنا کفر ہے. یہ چیزیں تو آپ نے ہمیں بتائی نہیں تھی. تو اے رسول، یہ اس آنے والے وقت سے قبل آگاہی دے رہے ہیں. کیوں؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا. وہ نہیں چاہتا کہ بندے بے خبری میں مارے جائیں، ان کو کوئی آگاہ کرنے والا نہ ہو، آگاہی نہ ہو اور پکڑ لیے جائیں. تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اے چھوٹی چھوٹی چدراہٹوں پر ملنے والوں، اے چھوٹی چھوٹی دکانداریوں میں اپنے آپ کو تباہ کرنے والوں، یہ دکانداریاں، یہ چدراہٹیں کب تک رہیں گی؟ کب تک تم دنیا میں بیٹھے رہو گے؟ کتنا یعنی 100 سال سے زیادہ آج کیا انسان کے پاس ہے؟
بلکہ اگر دیکھا جائے تو 30-40 سال تو عالم بننے میں لگ جاتے ہیں، اور 50 سال کے بعد بڑھاپا اور سارا آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 60-70 سال میں انسان لاٹھی کے سہارے پر آتا ہے۔ انسان کی زندگی ہے کتنی؟ فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ تو امتحان کے اندر بیٹھا ہوا ایک وقفہ ہے، اس میں تمہیں کچھ چیزیں ہم دے دیتے ہیں کھلونوں کی طرح، تم ان کے اندر ریچھ جاتے ہو، کھیلتے ہو ان سے، کھلونے کو دل بہلانے کی بھی ان کو مقصود بھی ذات بنا لیتے ہو۔ تو زمین و آسمان کی پادشاہت، واحد مالک اور وارث تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اس کو سمجھ لو۔ اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، غور کرو، ہم کیا کہتے ہیں؟ بچہ جوان ہو رہا ہے، بچہ جوان ہو رہا ہے، اور اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا سانس، ہر آنے والا لمحہ تمہیں بوڑھا کر رہا ہے۔ ہر لمحہ ہم دنیا سے دور ہو رہے ہیں اور قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر لمحہ جو گزر، ہر دن جو گزر رہا ہے، تو ہر لمحہ، ہر دن ہمیں دنیا سے دور اور آخرت کے، قبر کے قریب کر رہا ہے، لیکن آنکھیں نہیں کھلتی۔ ہم دوسروں کو قبر میں اتارتے ہیں، خود سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری منزل بہت دور ہے، ہم دوسروں کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے قبرستان لے جا رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری منزل ابھی بہت دور ہے، باری بہت دور ہے۔ تو یہاں فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمہاری ہر سانس، ہر لمحہ، ہر گھڑی جو آ رہی ہے وہ تمہیں دنیا سے دور اور آخرت کے قریب کر رہی ہے۔ تو یہاں وہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے ایمان والو، یہ بات یاد رکھو کہ انبیاء، تمہیں اللہ پاک نے کتاب دی، اور کتاب اس لیے دی کہ اس کی حکمرانی قائم کرو، اس کی حکومت قائم کرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن کو کتاب دی گئی اور انہوں نے کتاب میں اختلافات پیدا کر لیے، اور اختلاف میں پیدا کر کے وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اے بندو جو میری کتاب کو ہادی مان کر، امام مان کر اس کتاب الہی کے سائے میں آ گئے ہو، اپنا مقام پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنا کرم کیا کہ اختلاف و تفرقہ سے نکال کر تمہیں اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا، یہ توفیق عطا فرمائی کہ تم کتاب کے مومن بن کر اس کے ساتھ جڑ گئے، اس کے سائے میں آ گئے، اس کو امام مان لیا، اس کے ماتحت تم نے اپنے آپ کو کر لیا۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تمام اختلافات سے، تفرقوں سے تم نجات پا کر کتاب الہی کے خالص حق کو تم نے پا لیا۔ یہ شکر کا مقام ہے۔ جب دنیا اختلاف و تفرقے میں ڈوب رہی ہے، جب دنیا ایک دوسرے کی مار دھاڑ میں مبتلا ہے، تو تم نے کتاب الہی کا دامن پکڑا اور کتاب الہی کا حق تم پر منکشف ہو گیا، تم اس حق کے ساتھ جڑ گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ جب دوسرے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، کھڈ اور کھائیوں میں گرے ہوئے ہیں، تم صراط مستقیم پر فائز ہو گئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے حوالے سے۔ یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ یہ جو کتاب الہی کو پکڑنا ہے اور کتاب الہی کی دعوت دینا ہے اور اختلاف و تفرقہ سے نکلنا ہے اور دوسروں کو نکلنے کی دعوت دینا ہے، فرمایا یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام مشکل ہے، اور بڑے عزم اور ارادے والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ کام کون کرتا ہے، کون کر سکتا ہے، کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم
ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، کیا یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور جنت میں داخلے سے پہلے تمہیں صحابہ کی طرح مصائب و آلام سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ یعنی جو صحابہ کا ماننے والا ہوگا، انبیاء کا ماننے والا ہوگا، اسے انبیاء اور صحابہ کے حالات سے گزرنا پڑے گا، یہ سنت اللہ ہے۔ یعنی جس طرح کے مکی حالات سے صحابہ گزرے، جس طرح کے مدنی حالات سے صحابہ گزرے، قیامت تک ان کے نمونے پر چلنے والوں کو اسی طرح کے حالات سے گزرنا پڑے گا۔ ہم حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تو تمہیں ان حالات کا کوئی احساس بھی نہیں ہو پایا جن حالات سے، مصائب سے، شدائد سے ان لوگوں کو گزرنا پڑا تھا جو تم سے، تمہارے اسلاف ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، جن کو تم اپنا بزرگ مانتے ہو، انبیاء کو، رسولوں کو، صحابہ کو۔ تو جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مصائب و مشکلات سے گزرے، جس طرح ان کو مار کھانی پڑی، جس طرح ان کو اپنے ماحول میں بے آبرو کیا گیا، بے عزت کیا گیا، ان سے ان کے بچے چھینے گئے، ان کو شیب ابی طالب میں گرفتار کر لیا گیا، یعنی سالہ سال تک آپ مقید رہے، اور پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ ان کو سال میں صرف حج کے مہینوں میں غلہ لینے کی اجازت تھی، باقی اوقات میں غلہ نہ خرید سکتے تھے، نہ لے سکتے تھے، کوئی دیتا تھا، پانی تک ان کے پاس پینے کے لیے نہیں تھا۔ تو ان حالات سے اے ایمان والو تمہیں گزرنا پڑے گا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، فرمایا کہ وہ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء، فاقے آئے، مصائب آئے، آلام آئے، بیماریاں آئیں، تکالیف آئیں، ہاں جی، اور دشمنوں نے ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وہ ہیلا حربہ جو ان کے بس میں تھا وہ کیا انہوں نے۔ ایمان والوں کو ہر طرح کے مصائب و آلام سے گزرنا پڑا، اور یہاں تک گزرنا پڑا وَزُلْزِلُوا، حتیٰ کہ ان پر جنگ مسلط کر دی گئی، اور بدر سے لے کر ہر جگہ جو ہے وہ جنگ جنگ جنگ، ہر طرف سے ان کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ اور کیا ہو گیا؟ زلزلو، یوں سمجھ آتا تھا، نظر آتا تھا کہ تمام طرف سے زلزلے ہی زلزلے، ادھر سے یہ کافر چڑھائی کر رہے ہیں، ادھر سے وہ کافر، ادھر سے یہ قبیلہ آ رہا ہے، ادھر سے وہ قبیلہ آ رہا ہے، اور ایمان والے کہہ اٹھے، ایمان والے والذین آمنوا، ایمان والے کہنے لگے متی نصر اللہ، اے اللہ آپ نے تو ہمارے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا تھا کہ آپ منصور ہوں گے، غالب آئیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، جب چاروں طرف سے مصائب و آلام میں ایمان والے گھر جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ بچیں گے نہیں، اس وقت فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکر ان کی مدد کے لیے اترتے ہیں، اور اللہ اپنے مستضعفین کو، کمزور بندوں کو غالب کرتا ہے۔ اور اس غالب کرنے کا جو ایک نقشہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سورہ الاحزاب میں۔ تو سورہ احزاب جو ہے وہ 33ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ فرمایا کہ وہ وقت ایمان والو یاد رکھنا، یہ سورہ احزاب آیت 10 ہمارے اور آپ کے لیے وہ تاریخ محفوظ کر دی گئی ہے، وہ تاریخ محفوظ کر لی گئی ہے جس سے صحابہ گزرے۔ کیا تھا وہ؟ فرمایا اِذْ جَاءُوكُم، جب دشمنوں نے تم پر چڑھائی کر دی،
تمام قبائل عرب جو تھے نا وہ اپنے لشکر لے کر مدینے پر ٹوٹ پڑے، اور مدینے پر اتنا بڑا حملہ ہوا کہ تاریخ عرب میں اتنا بڑا حملہ کبھی ہوا نہیں تھا۔ قبائل غطفان ہے، زول ہے، بنو کلاب ہے، بنو اسد ہے، یہودیوں نے ابو سفیان، تمام قبائل کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے مسلح کر کے مدینے پر چڑھائی کرا دی۔ جاؤکم، چڑھائے تمہارے اوپر، من فوقکم، جو مدینے کے بالائی حصے تھے پہاڑی، ان سے بھی انہوں نے حملہ کر دیا، ومن اسفل منکم، اور جو نچلے نشیبی علاقے تھے ان سے بھی انہوں نے چڑھائی کر دی۔ اوپر پہاڑوں سے نیچے کودے، اور نیچے جو اسفل علاقے تھے، نشیبی علاقے تھے، وہاں سے بھی وہ آ گئے۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور وہ وقت تھا کہ جب آنکھیں ان کو دیکھ کر چندھیا نہیں گئی، ٹیڑھی ہو گئی۔ یعنی دشمن آ جاتا ہے کافی تعداد میں تو انسان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سے، وہ مواجہہ نہیں کر، فیس نہیں کر، دیکھنا نہیں چاہتی، مارے گئے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل جو تھے وہ اوپر اٹھنے لگے، دل دھک دھک کرنے لگے، یہ کیا ہو گیا یار۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال کرنے لگے کہ اللہ کب آپ ہماری مدد کریں گے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ چاروں طرف سے ہم نے قبائل نے گھیر لیا ہے، اور مومن اس وقت کیا تھے، زلزلے کی کیفیت تھی، زلزلوا زلزالا شدیدا، زلزلہ آ گیا، زمین و آسمان تبدیل ہو گئے۔ اور پھر یہ وہ وقت تھا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب منافق کہہ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جن کے دل مریض ہیں، جن کو غلبہ اسلام پر یقین نہیں تھا، ڈاواں ڈول تھے، فتح ہوتی تھی تو مومنوں کے ساتھ، اور شکست کے آثار نظر ہوتے تو کافروں کے ساتھ۔ مریض لوگ کیا کہہ رہے تھے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اور رسول نے جتنے وعدے کیے تھے ہمارے ساتھ وہ سارا کیا تھا، فریب تھا، فراڈ تھا، دھوکہ تھا۔ ایسے ہی ہمیں جذباتی بنا لیا، کہاں اللہ، کہاں رسول، کہاں وعدے، کوئی وعدہ وعدہ نہیں ہے، مارے گئے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان منافقوں میں ایک گروہ آگے بڑھا اور ایمان والوں سے کہنے لگا، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو اب بھی کچھ وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، چلو ابو سفیان کے پاس، چلو فلاں کے پاس، چلو فلاں کے پاس، سلو کر لیں، ہاتھ پنجہ ملا لیں، مارے جاؤ گے۔ لا مقام لکم، تمہاری کہیں ہڈیاں بھی نہیں ملنی، نام و نشان نہیں ملے، اتنے بڑے لشکر کیا مقابلہ کرو گے مدینے والو۔ لا مقام لکم، کوئی آج مقابلے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ فرجعوا، باپ دادا کے دین کی طرف آ جاؤ، آج بھی وقت ہے، بچ جاؤ گے۔ لات، عزا، منات، ہبل مان لو، آج بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ چھوڑ دو، محمد کو نعوذ باللہ چھوڑ دو، مارے جاؤ گے، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور کچھ تو آگے بڑھے اور جا کر اللہ کے رسول سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول اجازت دے دیں، کیوں؟ ان بیوتنا عورا، ہم جو گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں نا، ان کی حفاظت کے لیے کوئی پیچھے دیوار بھی نہیں ہے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی درخت ہے، بالکل اہل کفر جسے ہم کہتے وہ اوپن ہے، کسی وقت بھی وہ حملہ کر دیں گے اور ہمارے بچوں کو مار دیں گے، جانوروں کو مار دیں گے، تو پھر کہاں ہم رہ جائیں گے؟ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم جا کر اپنے گھروں کا دفاع کر لیں، بیوی بچوں کا دفاع کر لیں، مارے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا هِيَ بِأَوْرَةٍ،
اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات کیا تھی؟ ان یریدون الا فرارا. اصل تو یہ ہے کہ کافروں کا مقابلہ کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، فرار چاہتے ہیں، بھگوڑے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں. اللہ کے راستے کی شہادت انہیں منظور نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر دوسری طرف سے کوئی آتا، خیر مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بتائے کہ اے ایمان والو، اگر تم کتاب اللہ کو لے کر کھڑے ہو جاؤ گے تو ایسے حالات سے بھی تمہیں گزرنا پڑے گا جیسے حالات سے صحابہ گزرے تھے. مصائب آئیں گے، علام آئیں گے، لیکن آخر کار الا ان نصر اللہ قریب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ دور نہیں ہے. آپ بھی کسی کو ملازم رکھتے ہیں نا تو پہلے اس کا کیا پروبیشنل پیریڈ ہوتا ہے، پہلے پروبیشنل پیریڈ ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے، ٹرائی اگین، یعنی آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس قابل ہے، قابل اعتماد ہے، آزماتے ہیں، آپ اس کا ٹرائل لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قابل اعتماد ہے. اس کو امانت ہم سپرد کا، اتنی بڑی دکان ہے آپ کی، دکان پر اس کو بٹھانا ہے، دکان میں اتنا سامان پڑا ہے، ہر طرح کی نعمتیں ہیں، کرنسی ہے، اس سے لین دین کرنا ہے، کہ بھگوڑا تو نہیں ہے، دغادار تو نہیں ہے، خائن تو نہیں ہے، خیانت تو نہیں کرے گا. تو جس طرح آپ ایک چھوٹی سی دکان دیتے ہیں تو اس کا ٹرائل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی امت کو، گروہ کو اپنے دین کی امانت دیتا ہوں تو اس امانت میں چیک کرنے کے لیے کہ یہ دیندار ہے، میرا وفادار ہے، میرے دین کے ساتھ وفاداری کرے گا یا نہیں کرے گا، اس ضمن میں فرمایا کہ اس کے اوپر یہ سارے کفر کے فتوے بھی لگتے ہیں. فرقہ واریت کے جو چیمپئن ہیں وہ ان کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، مساجد سے نکالتے ہیں، گھر بار سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں. لیکن ان تمام مراحل میں جو کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، جو ایسے حالات میں کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے تم نے کر لو، ہم اللہ کی کتاب پر رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولا، ہم نے تو اللہ کو مان لیا اور ہمارا دل مطمئن ہے. ہم نے اللہ کی کتاب کو اپنا حاکم مان لیا، ہمارا دل مطمئن ہے. ہم نے اسلام کو نظام حیات کے طور پر قبول کر لیا، ہمارا کامل اطمینان ہے. تو اسلام کے بعد ہم فرقوں میں، اللہ کی توحید کے بعد ہم شرک میں، اور رسول کو رہبر و رہنما مان لینے کے بعد اب انسانوں کی خود ساختہ شخصیتیں، شریعتیں اور کتابیں، ان کو ہم مانیں، ان کو اپنا امام بنائیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. تو یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت لینی ہے تو وہ راستہ بھی تمہیں اختیار کرنا پڑے گا جو تم سے پہلے انبیاء نے، رسولوں نے، اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اختیار کیا تھا. ایک اور آیت ہم دیکھ کر ختم کرتے ہیں. سورہ جو ہے 29ویں سورہ ہے، سورہ العنکبوت، اور اس کی پہلی ہی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ابتدائی آیات میں، یہ سورہ 29 سورہ العنکبوت، اور یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ارشاد فرمایا کہ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے ان یترکوا، کہ جب وہ کلمہ پڑھ لیں گے نا، کلمہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو فرمایا کہ اب ٹھنڈی سڑک ہے، چھوڑ دیے جاؤ گے، سیدھے جنت پہنچ جاؤ گے. حسب الناس، کیا گمان کر لیا ہے لوگوں نے ان یترکوا، کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے، فری ہینڈ دے دیں گے، جب انہوں نے کہہ دیا آمنا، ہم تو مومن ہو گئے، ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ کی کتاب کو مانتے، اس کی حاکمیت کو مانتے، اس کے دین کو، سب چیزوں ہم تو مانتے ہیں. تو یترکوا،
بس زندگی جس طرح چاہو گزارو، کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا ان کو کٹھالیوں میں نہیں ڈالا جائے گا؟ فاتانہ کا کیا آگ میں ڈالنا. جس طرح سونا جو ہے، دھات جو ہے، ہم اس کو آگ میں ڈالتے اس کا کھوٹا یا کھراپن دیکھنے کے لیے. تو فرمایا کہ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انبیاء کو تو ہم نے کٹھالیوں میں ڈالا. سیدنا موسیٰ کو فَتَنَّاكَ فَتُونًا، کتنی کٹھالیوں میں ڈالا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، مسیح علیہ السلام کو، محمد رسول اللہ کو. دیکھو وہ اللہ کے محبوب تھے، صادق تھے، امین تھے، کیا مقام تھا مکہ میں، لیکن کتاب اللہ کو پیش کرنے کے بعد کیا مصائب اور مشکلات ان کے سامنے آئیں. تو فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہمارا طریقہ کار یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ہم جو بھی ایمان لاتا ہے نا اس کو کٹھالیوں میں ڈالتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا وفادار ہے یا زمانے اور حالات کے تحت ہمارا نام لیتا ہے. جب مصائب آتے ہیں، امتحان ہوتا ہے، اہل باطل حملہ کرتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور آگے فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ ضرور ایسا کرے گا کہ جو اس کے راستے پر چلیں گے تو وہ صادقوں اور کاذبوں کو الگ الگ کرے گا. صادق اور کاذب الگ الگ ہو کر رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اپنے صادق بندوں کو کاذب بندوں سے جدا کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ سورہ الحج میں بڑی عجیب آئی ہے. یہ 22ویں سورہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے مومن بن گئے، لیکن جب ان کو یہ کوئی مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، دوسری طرف سے ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا. یعبد اللہ علی حرف فإن أصابه خیر نطمأن به وإن أصابته فتنہ انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرہ ذلک الخسران. کہ اگر ایمان لانے کے بعد کچھ کامیابیاں حاصل ہو جائیں، مقبولیت ہو جائے تو کہتے دین بڑا اچھا ہے، اور اگر کوئی مار پڑ گئی، مشکلات آئیں، کوئی فتویٰ لگ گیا، کسی نے آ کر مخالفت کی، ہاتھ کھینچا، کہتے یار یہ دین بڑا غلط ہے، یہ تو دیکھو جو کچھ چند لقمے ملے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، وہ بھی ہم سے چھین لیے گئے، یہ کیا دین ہے. تو جہاں سے آتے ہیں ادھر ہی کو لوٹ جاتے ہیں. تو یہ ناکام اور نامراد گروہ ہے. تو کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کی، جس کتاب کی امانت اہل ایمان کے سپرد کی ہے، تو ان اہل ایمان کو پہلے بتا دیا ہے کہ اس راستے پر یہ نبیوں کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ ہے. تمہارا کردار اور کریکٹر بھی اگر نبیوں اور صحابہ کا ہوگا تو کامیابی ہے، ورنہ نفاق ہے جو آخر کار یہی حیات دنیا ہی میں کھل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے یعنی عطا کردہ دین اور نظام اور کتاب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنے اور اپنے مقبول بندوں کے راستے پر چلنے کے لیے عزم، ہمت اور ارادہ کی قوتوں سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال کرے. تو آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.